السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ آپ سب ساتھیوں کو خوش آمدید ہے۔ سوال و جواب کی یہ مجلس جو ہر ہفتے پاکستان وقت کے مطابق 7 بجے منعقد ہوتی ہے اور تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس میں آپ ضرور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لائیو اس میں شریک ہو سکیں۔ پیرزادہ عبدالباسط بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ استاد محترم، ہمارے علاقے میں سلفی مسجد نہیں ہے، اس لیے ہم غیر سلفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ مانگتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ رقم دینا جائز ہے؟ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ بدعات کی مختلف اقسام ہیں، بدعت مکفرہ کفریہ قسم کی، ایسوں کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے کم تر جو دیگر حزبی صحیح سلفی منہج پر نہیں چلتے وہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کے دعوتی کاموں میں تعاون کرنا، اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ حق باطل گڑمڑ کر کے مکس اپ کر کے لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ تو ہم اس میں تعاون کرنے والا نہ بنیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ کہنے والا کہے گا کہ وہ تو مسجد اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور وضو خانے اور دیگر چیزیں وہ تو عام اللہ کے عبادت کے احکام ہیں، لیکن اس میں کوئی تمیز نہیں کہ وہ کون سا پیسہ کس جگہ پر لگاتے ہیں۔ کسی خاص مخصوص مد میں اگر وہ مانگ رہے ہیں، جس طرح ہم عام دنیا داروں میں بغیر عقیدے کی تمیز کیے بغیر مثلا روڈ بنانا ہے، پورے علاقے کی کمیونٹی کے لیے کوئی چیز بنانی ہے، وہاں پر دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں ویسے بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، اگر وہاں پہ شرکیات نہیں کرتے لیکن پورے سلفی منہج پہ نہیں ہے، دیگر بدعات ہیں یا گمراہیاں ہیں، تو ان کی مخصوص چیزوں میں بتا کر اگر وہ کسی مد میں ہیں جیسے صرف وضو خانے کے لیے ہیں، وہاں انسان جو ہے دے سکتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ صحیح سلفی لوگوں پہ خرچ کریں، کیونکہ اگر وہ گہرائی میں اور سوچ میں جائے گا تو اس سے ان کو بڑھاوا ملے گا، ان کے مسجد مرکز یا دعوتی سینٹر کو یا جو ہے مدرسے کو، اور وہ جو ہے حق باطل مکس کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ تو جو ظاہر باہر چیزیں ہیں ان کے دعوتی کاموں میں باقاعدہ تعاون والی، اس میں آپ نہ کریں۔ ایک وہ جو عام افادہ عام کے لیے لوگوں کی یہ چیزیں ہیں مسجد کے تعلق سے، اس میں اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں سوال کہ اگر بیئرڈ میں بڑے پیچز ہوں جس سے برا لگے تو کیا کلین شیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے، جس نے مرد اور عورت کو انتہائی خوبصورت طریقے سے بنایا ہے، آپ اس میں عیب تلاش کرتے ہیں یا اس کو عیب سمجھتے ہیں تو وہ دیکھنے والے کی یا سوچنے والے کی اپنے دماغ کا قصور ہے، کمی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو بنائی ہر چیز جو ہے خوبصورت ہے۔ تو مرد کی یعنی یہ شان اور خوبصورتی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہوں یا دیگر حیوان اور جانوروں میں، کہ اس سے اس کے وہ بال ہیں جس سے وہ خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، کلین شیو ہو کے وہ سمجھتے ہیں ہم خوبصورت ہوں گے، حالانکہ وہ عورتوں جیسے ہیں، جو عورتوں مرد کے بیچ میں ہیں ان کے جیسے لگتے ہیں، اور وہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ لوگوں کی فطرت تبدیل ہو جائے تو انہیں وہ خوبصورتی لگنے لگتی ہے، بری چیز بھی خوبصورتی لگنے لگتی ہے، جس طرح عورتیں اپنی حلیہ بگاڑتی ہیں، مرد اللہ کی فطرت کو چینج فرمایا کہ اللہ کی فطرت لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو تبدیل نہ کرو اس طور پہ، جبھی لعنت ہے۔ جب ہمیں بنواتی ہیں، نچواتی ہیں، اسی طرح جو ہے داڑھی اپنی جو مڑاتے ہیں، ان قسم کی چیزیں وہ حسن اور خوبی کے لیے، دانتوں میں فاصلہ رکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے ناراض ہوتے ہیں، راضی نہیں، اور یہ حرکت کرتے ہیں، تو ایسوں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہی تو اس کی وجہ ہے، کیونکہ شیطان نے یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا کہ میں گمراہ کروں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ فَلَا يُغَيِّرَنَّ، کہ وہ تبدیل کر دیں، تغیر کر دیں خلق اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو۔ تو مرد کو اس کے ذریعے سے حسن دیا ہے، جیسے بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، بات کی آتی بھی نہیں ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہے وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے انسان کلین شیو ہو جائے۔ بلکہ موجودہ دور میں جو فیشن پسند کرتے ہیں خواتین جو ہے مغربی ممالک میں، یہاں اب وہ ان کے مزاج اور فیشن بدلتے رہتے ہیں، اور حقیقی فطرت بھی یہی ہے انسان کی کہ وہ اب داڑھی والوں کو پسند کرتے ہیں، اور داڑھی کے بھی مختلف فیشن بنا کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور کسی نے بالکل ہی بے ہنگم قسم کی مونچھیں اور یہ سب کچھ جو ہے بنائے ہوتے ہیں اور اس کو بہت حسن سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عبادت کی لذت، مزہ اور خوبصورتی بھی عطا فرمائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ حمزہ خان سوال پوچھتے ہیں کہ جنت میں جو چاہیے وہ ملے گا، اگر ہمارا کوئی پیارا مسلمان ہو یا غیر مسلم جہنم میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ ملے گا؟ نہیں،
کیونکہ اس تعلق سے الگ سے جو ہے باقاعدہ مقال میں کنورسیشن ذکر ہیں کتاب و سنت میں، جہنم میں پڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم جن کے ساتھ تھے وہ ہمیں نہیں ملتے، کہاں ہے وہ؟ اور جو اگر کافر ہوگا کہ وہ ان جو ہے سورہ صافات میں پڑھیں کہ وہ کہیں گے خان علی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، اور وہ ان کا جو ہے وہ کہتا تھا کہ من المصدقین، تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں کہ مر کے واپس جی اٹھنا ہے، جنت جہنم ہے. تو وہ کہیں گے کہ وہ کہاں پر ہیں؟ فرآہ فی سواء جحیم، اسے جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا دیکھیں گے. فطلع، اس کے مطلع ہوں گے، دیکھیں گے تو وہاں پہ پڑا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ شکر ہے کہ میں اس کے کہنے پر نہیں چلا، ورنہ میں بھی وہاں پہ ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت، میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا اگر اللہ کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی. تو اس قسم کے مکالمے ہیں کہ وہ وہاں پہ پڑے ہوں گے. اور جو نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اولاد کون سے ملا دیں گے؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، سورۃ طور میں کہ جو نیک مومنین ہیں ان کی اولاد اگر کم درجے کی ہے، کافر نہیں ہے، تو انہیں ان سے ملا دیں گے درجہ بڑھا کے، ان کے دل خوش ہوں گے، وہ آپس میں ملیں گے، اپنے اہل و عیال میں واپس سے جائیں گے، خوش ہوں گے. جس طرح فرمایا کہ جو نیک ہوگا وہ ينقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے اہل و عیال کی طرف اپنی کتاب لے کے خوش و خرم واپس جائے گا. تو انہیں ملا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. تو ایسے لوگوں کو چاہیے ایمان اور نیک اعمال میں دنیا میں تعاون کرتے رہیں اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کے سے بچانے کی کوشش کریں، تو وہاں مل جائیں گے. لیکن بغیر کسی عمل کے دل کی خواہش اور چاہت سے تو کچھ نہیں ہے. جس طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئے گا کہ ان کے والد جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی شکل بدل کے کہ میرے لیے تو بڑے یعنی آر کی بات ہے کہ میرے باپ کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے جو اس لائق ہیں. تو پھر بھی وہ انہیں بچائیں گے نہیں، لیکن ان کے دل رکھنے کے لیے اسے ایک جانور کی ایک لتھڑے ہوئے کوئی چپکلیاں ایسی شکل دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یا ابو طالب ہیں، بڑی چاہت ہے، آخر تک کوشش کرتے رہے، مدد کی، اور جو ہے دنیاوی فطری جو محبت ہوتی ہے وہ تھی، لیکن دین پر نہیں آئے تو اس کی وجہ سے ان سے برات کا اظہار کیا، اور انہیں نہیں بچایا جائے گا، اوپر نہیں پہنچایا جائے گا، عذاب کم کیا جائے گا، لیکن ہوگا عذاب کہ جوتے، دو آگ کے جوتے نیچے رکھے جائیں گے جس سے ان کا سر ابل رہا ہوگا، ہانڈی کی طرح جوش مار رہا ہوگا. باقی نیک جو مومنین ہیں ان کے تعلق سے حدیث ہے کہ جو شفاعت والی حدیث ہے کہ جو ہے انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انبیاء، صالحین، صدیقین سب شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ کو نکالے گا. اور پھر بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم اپنے ان ساتھی کو جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، انہیں اپنے ساتھ نہیں پاتے، تو ان کی بھی یعنی وہ جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اہل توحید ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جسے ان میں سے پہچانتے ہو وہاں سے نکال لاؤ، تو وہ نکال لیں گے. تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ سجدے کے نشانوں سے انہیں پہچانیں گے جس ان کو کھانا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام کیا ہوا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے جو آپ کو پورا یہ منظرنامہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ کہ کوئی کافر ہے جہنم یعنی اس پہ جنت حرام ہے اور آپ کی چاہت کے مطابق وہاں دے دیا جائے، یہ تو ابھی دنیا میں بیٹھ کر آپ یہ چاہت خوشیاں کر رہے ہیں. قیامت کا تو معاملہ ہی الگ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امی ابی، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، بھائی سب کو وہ بھول جائے گا، نفسی نفسی کرے گا. انبیاء کرام تک جو ہے اپنے نفسی نفسی کریں گے، ہائے میری جان بچ جائے. اور سار ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو میری جان بچ جائے، اس وقت یہ ہوگا. تو یہ ابھی کہنا آسان ہے، وہاں پر آپ خود چاہیں گے کہ اپنے آپ کے پیارے جو ہے والدین کو اٹھا کے ڈال دیا جائے لیکن آپ کو بچا لیا جائے. اس طریقے کی یعنی حالت ہوگی انسان کی. تو ابھی یہ سوچ رہے ہیں، اور جنت میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار دے گا، جنت کی نعمتیں وغیرہ، یہ سب بھول بھلا جائیں گے. یہ چیزیں جن کی چاہت میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملنا چاہیں گے، انہیں پانا چاہیں گے، اور جن کی چاہت ہوگی اس کی تفصیل بھی بتا دی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ملا دے گا. اور جو یہاں اور وہاں دوستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح قرآن میں ہے اخلاء بعضهم لبعض عدو، قریبی جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے پرہیزگاری، وہاں پر بھی ان کو کام آئے گی. اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے، اسی کے لیے جدا ہوتے تھے، تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس طرح صحیح حدیث میں ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ مع من احب، جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن. تو صحابہ خوش ہو گئے کہ ہم تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہوں گے اگرچہ اس کے اعمال اس درجے تک نہ پہنچتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے.
اور ہمیں اور ہمارے پیاروں کو بھی جو ہے صحیح دین پر چلنے اور ہر قسم کی گمراہی اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاسم منور پوچھتے ہیں کہ جو قصائی ہیں مسلمان ہیں لیکن جو شرکیہ عقائد رکھنے والے مسلمان نام کے ہوتے ہیں کھلانے والے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہے؟ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اہل کتاب ہے جس طرح وہ بھی مشرکین ہی ہوتے ہیں، اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس دور میں بھی موجود تھے، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا۔ بعض لوگ بال کی کھال اتار کے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، نہیں وہ کافر والے نہیں، مشرک والے نہیں، فلاں والے، اہل کتاب ہیں ہی ایسے، اس وقت بھی ایسے تھے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی اللہ کے نام پر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل مشرک مرتد تب ہو جاتا ہے حجت تمام ہے، اس کو بطور حد قتل کرنے کی بات ہے اور دوسری چیزیں، باقی عام مسلمان معاشرے میں ایک ایک کی جانچ پڑتال تھوڑی کرتے، تعویذ پہنا ہوا ہے تو پتہ نہیں شرکیہ تعویذ ہے یا نہیں ہے، اس طرح اپنی زندگی جیرن کرتے ہیں بہت سارے لوگ زہد و تقویٰ میں، توحید کی غیرت ہوتی ہے ان کے پاس، اور بعض تکفیری قسم کے لوگ تو گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی پریشان، دوسروں کے بھی ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے، اور صرف ان کو کھانے وانے گوشت بریانی اس میں یہ چیزیں یاد آتی ہیں، کیونکہ یہ اور چیزوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے، شادی بیاہ نکاح وہ بھی نہ کرو اگر وہ مشرک ہیں، ان کی بیٹیوں بہنوں سے شادیاں بھی کریں گے، وہاں دیں گے، وہ چیزیں کریں گے، کھانے پینے میں بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں گے کہ وہاں سے آ رہے ہیں یا کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو جو ظاہراً مسلمان ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں پر گوشت مل رہا ہے، حلال لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی شرک کر رہا ہے یا غوث اعظم کا نام لے کر جو ہے ذبح کر رہا ہے اور اس قسم کی باتیں، تو آپ نہ کریں۔ باقی ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی آپ کو یہ کہے گا بہتر افضل یہ ہے کہ جو توحید والا ہے، جس کو جانتے ہیں آپ کہ، اور اس کے ذبیحے کو آپ استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ شیخ شکیل اختر بھائی سوال پوچھتے ہیں، فجر سے کچھ منٹ پہلے جاگے، جنابت کا غسل اسے کرنا ہے، اس پہ فرض ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، کہیں اس کا وقت نہ چلے جائے، یا پھر جو ہے غسل کرے چاہے اس کا ٹائم نکل جائے؟ تو زیادہ سے یہیں غسل کریں چاہے اس کا ٹائم نکل جائے، اس کا ٹائم نہیں نکلے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا وہی وقت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جو بھول جائے یا سو جائے تو نماز اسی وقت پڑھ لے جب یاد آئے یا جاگ جائے، چاہے اس کا اصل وقت نکل گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے وہ قبول فرمائے گا۔ تو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں، اس کا عذر موجود نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے نہ کرو، یعنی تیمم نہ کرو، تو اس نے اسی حکم پر عمل کیا، اس میں چاہے ٹائم لگ جائے، اس میں چاہے وقت لگ جائے چاہے دیر ہو جائے، جس طرح کھانے کے تعلق سے ہے کہ جب کھانا اذا حضر العشاء قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے عشاء کا کھانا آ جائے، یعنی ڈنر آ جائے، فابدؤ بالعشاء، تو کھانے سے شروع کرو، اسی پر عمل کرتے تھے تو تاکہ توجہ نماز میں رہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں پہ جماعت چل رہی ہوتی تھی، تو کوئی کہے گا یعنی جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، واجب ہے تمہیں جاننا ہے، کیونکہ وہ ایک دی گئی رخصت پہ عمل کر رہے تھے، آپ تو ایک واجب کو ادا کر رہے ہیں جس میں جو ہے بھلے وقت لگ جائے، آگے جو ہے وقت نکل جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے وہ قبول فرمائے گا۔ قاضی سلمان منصور جو ہے ایک ضرور الفاظ کا اصل نام کیا اللہ ہی جان، سلمان جو قاضی سلمان منصور پوری کی مشہور سیرت کی کتاب سے پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ عالم، میں نے مکمل اس کو پڑھا نہیں ہے، لیکن اچھی ہی بات سنی ہے ان کے تعلق سے، یعنی قدیم غالباً اہل حدیث علماء میں سے تھے، اور یہ بھی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں چاہے اچھی سے اچھی بھی آپ لے لیں، یعنی اس میں جو روایات ہوتی ہیں اس کی صحت ضعف میں کلام ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات میں کلام ہوتا ہے، جتنے بہتر سے بہتر اوتھینٹک احادیث کے مطابق کوئی جمع کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے مختلف ذرائع سے وہ کر لے، باقی ایک کوئی مخصوص کتاب جو بالکل ہی صحیح احادیث پر مبنی ہو، اس طریقے سے بنائی گئی ہو، اس طرح نہیں ہے، بڑے بڑے موضوعات انسائکلوپیڈیا تک موجود ہیں، تو آپ کراس چیکنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو چاہے وہ پرانی سے پرانی تفسیر کی جو ہے سیرت کی کتابیں ہوں، جو ہے ابن اسحاق کی ہیں، اس کے بعد والی جتنی ہیں وہ والی جو ہے سیرت کی کتابیں ہیں، اس کے بعد جنہوں نے لکھا، ابن القیم نے لکھا، ابن کثیر وغیرہ نے، تو سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے ان میں سے جو صحیح سیرت کا ثابت ہے وہ لے لیں۔ شیخ البانی نے بھی شروع کی تھی جس کا کچھ حصہ آپ نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں دیوبندی بریلوی اپنے لحاظ سے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو انہیں گناہ کیوں ہوگا؟ وہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کسی کو اپنے حق پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام والا کہ نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ، اور جو ہے ابراہیم ہمارے ہیں، کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہود و نصارہ، عیسائی بھی اور یہودی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا
کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم جو ہے یہودی اور یا نصرانی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما انزلت التوراۃ الا من بعد، کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں جو ہے ان کے بعد نازل ہوئی ہے تورات، وہ یہودی نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح کوئی لوگ کہتے ہیں کہ امام تیمیہ بھی وہابی ہیں، محمد بن عبداللہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اتنے یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، اور مدخلی ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ تو ابھی فوت ہوئے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کم عقلی پر مبنی۔ تو اللہ نے دونوں کا رد کیا، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ تو حنیف ایک اللہ کی طرف توجہ کرنے والے یکسو توحید والے مسلمان تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو تمہارا دعویٰ ناقابل قبول ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا، اسی طرح ان کا دعویٰ کتاب و سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ناقابل قبول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ معیار کسوٹی تو دیکھی جائے گی عملاً کہ اس پہ چلتے ہیں نہیں چلتے، ورنہ تو یہ لوگ آئیں گے قیامت کے دن اور ان کو امت سمجھا جا رہا ہوگا، فرشتے روک دیں گے تو کہیں گے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، نہیں، انہیں بلکہ حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ بعد میں انہوں نے بدعت ایجاد کی، تو صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خوارج عبادت اتنی زیادہ کرتے جن کے بارے میں احادیث ہیں کہ صحابہ کو کہا کہ تحتقرون صلاتکم عند صلاتہم، اپنی نماز، اپنی روزے، تلاوت قرآن ان کے سامنے ہیچ کم سمجھو گے، لیکن پھر بھی اپنی کم فہمی کے باوجود باعث جو ہے قرآن کا وہ حکم کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم صرف قرآن کا ہونا چاہیے، تو کہہ دینا کافی نہیں ہے جب اس کا صحیح فہم صحابہ سلف کے مطابق نہیں ہے، کتاب و سنت علی فہم سلف صالح نہیں ہے، تو گمراہی ہے اور بدعات ہیں، اپنی مرضی کے مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں نہیں فرماتا کہ یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں، لیکن جو اس قسم کے ٹیڑھ پن کا شکار ہوتے ہیں، الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، اللہ نے ہی قرآن نازل کیا، متشابہ ہیں اس میں محکم آیتیں، جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے تعویل کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، تو وہ اپنے بد عقیدہ پہلے بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرتے ہیں، تعویذ گنڈا ثابت ہے، نبی کو واسطہ وسیلہ بنانا ثابت ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جو ہے فوت شدگان کو وہ بھی ثابت ہے، اور عالم الغیب اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی ہیں، نبی بھی، ولی بھی ہیں، ساری چیزیں، اور جو ہے حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا بھی صحیح ہے، بدعتیوں سے تعاون کرنا بھی صحیح ہے، ساری کتاب و سنت سے ٹول مڑو کے وہ دلائل لا کر بیان کرتے ہیں، تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو کسی کے کہنے کا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اعتبار نہیں کیا جاتا، اور ہمارے درس میں یہ باتیں ہم بتاتے ہیں، اصول ثلاثہ کے درس میں بھی آخر میں یہ بات ہوئی، اور جو ہے فضل الاسلام کے درس میں بھی یہی بات چلی تھی کہ دعویٰ کرنا باقاعدہ جو ہے شیخ محمد بن عبدالوہاب نے باب باندھا ہے کہ اسلام کا نام لے کر اسلام سے نکل جانے والے لوگ، تو نام وہ اسلام کا لیتے ہیں لیکن دین میں نئے کام اور بدعات ایجاد کرتے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ان کی اتفاق یہی ہے نا کہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کی تعویل کریں گے جس طرح اس کی نہیں ہے تفسیر اس کے مطابق، تو وہ کتاب سنت پڑھتے ہوں گے، جس طرح شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو حدیث ہے کہ ایسے دایان ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، تو ان کی صفت یہی بتائی کہ من جلدتنا، ہمارے جیسے ہوں گے، ہماری جیسی جلد کھال وال، اور ہماری جیسی بات کریں گے۔ اس کے دو معنی، ایک عربی اور دوسرا کتاب و سنت تم بھی کہتے ہو وہ بھی کہیں گے، لیکن وہی جو ان کے بدعات اور گمراہی ہے اس کے مطابق تعویلات کرتے ہوئے دینی حلیہ اور سب کچھ ہوگا، تو ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری تمناؤں سے اور دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کی۔ تو کہنے سے دعوے تو ان کے بھی بہت بلند بانگ تھے، بڑے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ ناقابل قبول ہیں۔ تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، لستم علی شیء۔ احمد فراز صدیقی صاحب فرماتے ہیں، بھائی فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ دار کی ایک زمین ہے جو انہوں نے سودی بینک کو کرائے پہ دے رکھی ہے، جس میں بینک اپنا سودی لین دین کرتا ہے، کیا اس زمین سے جو کرائے کا پیسہ ملے گا وہ حلال ہوگا، اور اس سے حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کو عام جو ہے کام کے لیے جو بظاہر حلال ہیں اور جائز کام ہے اس کے لیے دیتے ہیں، اس کے اندر ہمیں پھر پتہ نہیں کہ بعد میں وہ کیا کرتا ہے، جیسے کرائے پہ کسی کو گھر دیتے ہیں، اندر وہ کسی منکرات کا کام کرتا ہے، کوئی بری چیز جو ہے دیکھتے ہیں کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کو رہائش کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو دیا ہوا ہی پتہ ہے کہ بینک اور حرام کام کے لیے مجھے چاہیے، جیسے کوئی کہے بدکاری کے اڈے کے لیے چاہیے، شراب کے اڈے کے لیے چاہیے، یا بینک سود بھی ایک اسی کے جیسا بڑا گناہ ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کمائی اس کی وجہ سے لے رہا ہے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یعنی حج عمرہ کرنا کیسا ہے؟
حرام کام سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز پسند فرماتا ہے. اور اسی قسم کا ایک جو ہے باقاعدہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، جس کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ پاک ہے، پاک چیز قبول فرماتا ہے، کہ ایک شخص جو ہے دور سفر سے آ رہے ہیں جیسا کہ عرفہ میں ہوتے ہیں، اور جو ہے اشعث اغبر، اس کے بال غبر آلود ہیں مٹی سے، اور ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے یا رب کہہ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، تو ایسی تمام چیزیں اور حلیے سے اور رب پکارنے سے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، کھانا پینا حرام کا، حرام پہ پلا بڑھا تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا میں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طریقے سے میرا حج کیا قبول ہوگا یا اس کا اجر ثواب مجھے ملے گا؟ تو اس سے بچنا چاہیے اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. حج اور عمرہ کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے. تو جب پہلے ہی اپنے اختیار میں اپنے شہر میں رہتے ہوئے اس کو موقع مل رہا ہے کہ اپنے گناہ بخشوا اور اللہ سے قریب ہو جا، اس کی محبت پا، وہ حاصل نہیں کر رہا تو وہاں جا کے کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. سعدیہ صدیقی پوچھتی ہیں اگر کوئی انسان عمرہ کر کے مدینہ چلا گیا، پھر عمرے کے لیے آنا ہے، پہلے جدہ میں 3 دن رکنا ہے، وہ عمرے سے واپسی پہ یعنی مدینہ سے واپسی پہ ہی بیچ میں جہاں احرام باندھنے کی جگہ آتی ہے، میقات آتا ہے، وہاں سے جو ہے احرام کر کے وہ جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں پہلے 3 دن جدہ میں رکنا ہے، تو مدینے سے احرام میں آئیں گے یا 3 دن بعد جدہ سے احرام باندھا نہیں جائے گا؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ دیگر علماء کا بھی فتویٰ ہیں. بعض کہتے ہیں یعنی کہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہیں، اور جہاز وغیرہ سے بھی جو سفر کرتے ہیں بتا دیا جاتا ہے کہ جدہ خود جو ہے میقات میں سے نہیں ہے، بلکہ جو مشہور و معروف میقات ہیں مختلف علاقے سے آنے والے لوگوں کی، ادھر ہی سے جو ہے احرام باندھنا چاہیے انسان کو. سعود خان پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گناہوں سے تو جو گناہ ہمیں معلوم ہے ان سے توبہ کی، جو یاد نہیں تو ان سے بھی ان کا عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے. جو اس کی طرف آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میرے بندوں سے کہو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے. جبھی اس قسم کی دعائیں بھی اذکار بھی ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، جو نہیں جانتا، جو بھول گیا، جو جان بوجھ کے کیا، قدمت اخرت اعلنت اسررت وما انت عالم بہ من، کہ ایسے بھی گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ان کے تعلق سے، انسان تو بھول جاتا ہے گناہ کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور ہر چیز ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے. تو ایسی دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے، جو میں جانتا ہوں نہیں جانتا، بھول کے کیے، جان بوجھ کے کیے، سارے بخش دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے اور بخش دیتا ہے، بلکہ ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. جتنی زیادہ اچھی سچی توبہ ہے، نیکی عمل پر وہ لگا ہوا ہے، آئندہ کے لیے بچا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے تو وہ اور خوش ہو جائے گا. یعنی اس کو جب گناہ دکھائے جائیں گے تو وہ بلکہ یاد کرے گا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش چکا ہوگا کہ تجھے تھوڑے سے دکھائے ہیں اور اس کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تو وہ اور لالچ کرے گا کہ باقی بھی تھے انہیں لائے اور نیکی میں بدل دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن موحد بندے سچی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک جو ہے شخص کہ ریگستان میں اس کی سواری اور سب چیزیں گم ہو جائیں، مرنے کے انتظار میں بیٹھا ہو، اسے جب واپس سے ساری چیزیں مل جائیں، اونٹ سواری اور کھانا پینا، خوشی سے وہ بھول جائے، اپنا عقیدہ بھول جائے، اللہ کو اپنا بندہ اور جو ہے اپنے کو رب کہے، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریز بھٹ کہتے ہیں السلام علیکم، ہمارے ہاں جمعیت اہل حدیث مسجدوں میں، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں، ہر جگہ کافی جگہوں پہ ہوتا ہے، پہلی منزل میں خطاب چل رہا ہوتا ہے اور وہی خطاب دوسری منزل میں ٹی وی اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ تو یہاں پر بھی ہوتا ہے ہمارے سلفی مساجد میں بھی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بلکہ ایک ایکسٹرا چیز ان کو دی جا رہی ہے. اگر یہ نہ بھی کریں تو ان کو تو وہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، اور دیکھ رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے کہ دونوں طرف کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو اور آسانی ہوگی، شاید ان کی توجہ زیادہ رہے. ہم تو اس سے زیادہ بھی براڈ کاسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، یعنی سعودی سے حرمین سے خطبے چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں بیٹھ کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابو یعقوب پوچھتے ہیں واٹ از کریکٹ پوزیشن ریڈنگ فاتحہ بینڈ؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جہری نمازوں میں تو مشہور اختلافی مسئلہ ہے اور اختلافی چلا رہے گا. یعنی سلف کے دور سے چاہے صحابہ یا ان کے بعد بعض جو ہیں کہتے ہیں بالکل نہ پڑھیں حنفیوں کی طرح، یہ تو درست نہیں ہے. سری نماز، جہری نماز، آہستہ آواز والی یا جہرن دونوں میں نہ پڑھیں، یہ تو نامناسب ہے.
لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت پڑھے، جیسا امام شافعی یا اہل الحدیث ہمارے یہاں عام مشہور اور یہی مذہب ہے، اور سعودی عرب کے علماء بھی جو اتنے ہیں فتویٰ کمیٹی کے، شیخ ابن باز بن حسین، ان کا بھی یہی فتاوی ہے کہ جہری نماز میں بھی پیچھے پڑھیں امام کے۔ اور تیسرا یہ ہے جس طرح شیخ البانی ہے، ان سے پہلے امام تیمیہ اور دوسرے علماء کرام، امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول ہے، امام مالک اور دیگر اس کے قائل ہیں، ابن کثیر اور دوسرے، شیخ فوزان بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر جہری نماز میں امام تیمیہ یہ کہتے ہیں سن رہا ہے تو نہ پڑھیں، اس کو کافی سمجھیں، کیونکہ اس کا پڑھنا اسی لیے تو ہے کہ ایک پڑھ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے، سبھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا یہ فائدہ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو وہ اس آیت اور حدیث کو اس طرح جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح حنفیوں، دیوبندیوں، بریلویوں اور یہ جو مثلاً شیخ فوزان یا شیخ البانی ابن تیمیہ جو موقع رکھتے ہیں ان دونوں کو ایک جیسا کرا دیا، یہ کہتے ہیں کہ جہری میں نہ پڑھے، اگر سن رہا ہے، نہیں سنی تو پھر پڑھے، اور جو سری ہے اس میں پڑھے، کیونکہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دونوں حدیث اس طرح جمع ہوتی ہیں۔ اور ایک تیسری بات یہ بھی کرتے ہیں، جس طرح ابھی حال ہی میں جو فوت ہوئے شیخ عبدالعزیز آل شیخ رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام کی صورت پہ اکتفا کرے، یعنی جہری جو پڑھ رہے سورہ فاتحہ تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ پیچھے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی واجب نہیں ہے، وہ بھی یعنی مسنون ہے، مستحب ہے یا ثواب کا کام ہے، جس نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی اس کے شرط میں سے نہیں ہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ 3 مواقف ہیں، اور یہ جو 2 میں نے ذکر کیے ہیں اس کے دلائل موجود ہیں دونوں طرف سے۔ اسے بار بار جو ہے بحث کا موضوع بنانا، ساری زندگی اسی میں لگا دینا اور کتابوں پہ کتابیں بس لکھتے جانا، پڑھتے جانا، یہ نامناسب ہے۔ جو ایک چیز اللہ کا تقوی اختیار کر کے پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا، اس کے اوپر عمل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ سے قبول فرمائے۔ سعود خان پوچھتے ہیں کہ جو انسان علم ہونے کے باوجود نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، بعد میں توبہ کر لیتا ہے، پھر پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول ہے؟ بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک و کفر سے توبہ قبول کر کے کافر مسلمان ہو جائے وہ قبول کرتا ہے، تو بے نمازی کی توبہ کیوں قبول نہیں ہے؟ آئندہ وہ پابندی کرے، آئندہ نہ چھوڑے۔ ایک نماز کو چھوڑنا، حدیث میں کتنی وعیدیں ہیں، مسلمان مومن اور کافر میں فرق کی بنیاد دین سے خارج ہو جانے تک کے جو ہے ذکر ہے کتاب و سنت میں، اور سلف کتنی سختی کرتے تھے۔ اس لیے کم از کم مسلمان ہونے کی دلیل یہی ہے نا کہ نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ تو اور اس سے اوپر کے کام ہیں وہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے، تم بنیادی چیز پہ ہی نہیں ہو۔ جس طرح فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے؟ کوئی نہیں، جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ منافقین تک کو آپ سوچیں، کافروں سے بھی جو بدتر ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے آنا پڑتا تھا، تو مومن مسلمان تو عید والا وہ کس طریقے سے نماز نہ پڑھے؟ وہ کہے کہ میں شرک غیر اللہ کی بات نہیں کرتا، کوئی کہے کہ تو اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا ہی نہیں، کیا ثبوت ہے؟ کر کے دکھاؤ۔ تو نماز تو انسان کم از کم پڑھے۔ تو سچی جو توبہ کرتا ہے اس کو قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں، قضا عمری جو پڑھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک، یہ بدعت ہے جو یہاں پاکستان انڈیا میں لوگوں نے نکالی ہوئی ہے، اور کچھ موضوع من گڑت احادیث بھی اس تعلق سے ہیں۔ بلکہ نیکیاں کرے، نوافل زیادہ پڑھیں، جس سے فرض کی کمی پوری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، پچھلے تمام چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اتنا بیزار کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ توبہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اتنی نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، ٹائم ڈیٹ پوچھ کے وہ اپنے جو ہے گوگل کیلنڈر میں لگا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں بیچارے، کہاں سے وہ پھر پچھلی توبہ بھی بھول جاتے ہیں، اتنی زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ اسلام آسانی چاہتا ہے اور ان بوجھوں کو ہٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے تھا۔ دیان علی کہتے ہیں کہ کسی کے صحیح عقیدہ ہونے میں شک ہو تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا تو آپ سب کے لیے کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، جس کا نہیں ہے، جس کا ہے اسے استقامت عطا فرمائے۔ اچھا، آپ اس سینس میں پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، بظاہر آپ کے سامنے جو مسلمان ہے، آپ کے ساتھ آپ کو اس کو مسلمان والا معاملہ کرنا ہے، چاہے جتنا بدعتی گمراہ اور سب کچھ ہے، جو ہے مشرک کافر باقاعدہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جس کا معلوم ہے کفر میں مرنا، یہودی نصرانی وغیرہ ہو کے مرا ہے، ہندو ہو کے مرا ہے، اس کے لیے آپ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں میں سے جو بگاڑ کا شکار ہیں، کچھ جو ہے بدعقیدگی کا اور بدعات کا، عام ظاہر اسلام ہے لیکن جتنا بھی بگڑا ہوا ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو کافر مشرک عقیدے پر ہی مر گیا، آپ کے سامنے حجت تمام ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قریبی رازدار بنایا تھا، منافقوں کے نام لے کے آپ کو بتا دیے تھے، تو انہیں معلوم تھا، اور منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے جن کے بارے میں معلوم ہو۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں
حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہیں اس میں ہوتے، باقی نہیں ہوتے، اگر وہ شریک تو نہیں ہوتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کون منافق. مگر اس میں یہ دلیل ہے جس طرح جو ہے عقیدہ جو ہے تحویہ کی شرح میں شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب بدعتی کے پیچھے نماز کے حکم میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں روکتے تھے مسلمانوں کو، اگر خود نہیں بھی پڑھتے عمر بن خطاب تو دوسروں کو نہیں روکتے. کیوں بھائی، اگر وہ صحیح بندہ نہیں تھا تو سب نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے سامنے تو ظاہر اسلام تھا نا اس کا. کسی ایسی چیز کی کہ جو ایک کے سامنے ظاہر ہے دوسرے کے سامنے نہیں، اس پر یہ اب یہ حکم ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایک شک شبہ والی بات میں تو نہیں جانا چاہیے، اور جو ہے مسلمانوں کے لیے نماز جنازہ یا مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. صلاۃ الاوابین کون سی صلاۃ ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اس تعلق سے کچھ احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اس لیے بعض علماء جو ہیں انہیں سلفی علماء بدعت لکھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ اعلم. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں کوئی جو سنت سے ثابت شدہ جو ہے عبادات وغیرہ جو بالکل صحیح بخاری مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے، سلف کا عمل ہے، اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، نہ کوئی شوق و ذوق دکھاتے ہیں، نہ سوال جواب. ایک نے بھی پوچھا جو ہے نماز اشراق، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں چن چن کے جو شاذ مسائل ہیں، یعنی ایسی چیز میں بڑا اختلاف ہے، صحیح ضعیف ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، اکثر سنت پہ عمل کرنے والے اسے پسند نہیں کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اس کا بڑا ذوق و شوق ہے، اس پہ بات کریں گے، اس کی دعوت تبلیغ کریں گے، بحث مباحثے کا سبب بنائیں گے، ایک دوسرے کا رد کریں گے، انہی چیزوں کی وجہ سے ان کا شوق ہے. اس سے وہ مشہوری حاصل ہوگی، چاہے ضعیف حدیث ہو، چاہے موضوع حدیث ہو، یا کچھ اختلاف ہو، فلانے نے یہ کہا، کیونکہ اسے شوشے چھوڑنے سے ان کو فائدہ ملتا ہے، ان کو مشہوری ملتی ہے، وہ لوگوں میں بس فتنہ چاہتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں. جو صحیح ثابت ہیں اس پہ نہ عمل کر لیا ہے، بتا دیا ہے، اس کو پھیلا دیا ہے، جیسے اس کی نوبت آ گئی. تو بعض ہم مسجد میں ہوتے تھے جماعت غربا علیہ جس کی، وہ ایک صاحب تھے اللہ ان کی آخرت فرمائے، چن چن کے ضعیف حدیث چن کے لاتے تھے اور انہیں بیان کرتے تھے. ہمیشہ رمضان کے کسی موقع پر آ کے مغرب کے بعد اوابین کی نماز اور یہ گناہ معاف، 80 سال گناہ اور عبادت کا سا یہ کر کے بیان کرتے تھے. باقی کبھی تو عید سنت کا بیان یا جو ہے صحیح حدیث سے ثابت شدہ جو نوافل جو مسنون نمازیں ہیں وغیرہ اس کا بیان وغیرہ کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ بتاتے. تو ایسی چیز جو لوگوں کو آپس میں یعنی اختلاف کا سبب بنے پھیلانے کا، اس میں بہت دلچسپی لوگ لیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، تو ان سے پرہیز کریں. آپ اگر سنت سے ثابت شدہ جو صحیح احادیث سے اور بہت اس پر عمل ہے سلف کا کرنے بیٹھ جائیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے، آپ کو یہ پوچھنے اور کرنے کی نوبت ہی شاید نہ آئے. شیخ شکیل اختر پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کہنا ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ صوفیزم کو فالو کرتے ہیں، سچ کہنا اعوذ باللہ من ذالک. بس نام رکھ لینا کافی نہیں ہے. تصوف کے رد پر آپ کی کتابیں کہتے ہیں ایک جلد علی مرزا کی طرح، وہ 11ویں جلد پڑھو تصوف پہ، یہ پیچھے پڑھی ہوئی بھی ہے میرے یہاں مکتب. تصوف کا رد کرتے ہیں جو زہد تقوی دنیا داری چھوڑنے والے جو نیک پارسا لوگ ہوتے تھے، اللہ کے ولی وغیرہ، ان کے لیے عام لفظ ہو گیا تھا تصوف وغیرہ کا، تو لوگ استعمال کر رہے ہوتے تھے. یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہ ان کے وحدت الوجودی قبر پرستی والے شرک بدعت اپنی طرف سے جو مختلف جو ہے طرق انہوں نے بنائے ہوئے صوفی طریقت والے، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی اور یہ تمام چیزیں قادری، وہ ان کے قائل نہیں تھے، ان کا تو رد کرتے تھے. ان سے تو ان کو چڑ ہے، اس سے تو آگ لگی ہوئی ہے صوفیوں کو جو ان کا رد کرتے ہیں، جو انہیں پسند نہیں کرتے، کافر تک قرار دیتے ہیں. ابن عربی صوفیوں کا سب سے بڑا ہے، اگر اسی تصوف کے قائل ہیں اس کو تو وہ کافر کہتے ہیں، اس کی تو تکفیر کے وہ قائل ہیں. تو یہ والا تصوف نہیں تھا. زہد اور ورا اپنانا زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے تصوف کا لفظ استعمال نہ کرو جیسا سلفی علماء کرام کرتے ہیں. لیکن اگر پرانے بہت پرانے والے جو سلف ہیں ان میں اگر کسی سے اس قسم کی چیزیں یا باتیں ذکر ہیں تو وہ صحیح والے ہوتے تھے، زہد تقوی اپنانے والے، ان پر بھی تصوف کا اطلاق کر دیا جاتا تھا. میں نے اس بارے میں ترجمہ کی ہے کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی، اور اس میں یہی ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے والے جو ہوتے تھے جن کے بعد چیزیں ذکر کرتے ہیں عبدالقادر جیلانی وغیرہ، جو ابراہیم بن ادہم یا جنید بغدادی، وہ ایسے نہیں تھے. لوگوں نے بعض چیزیں مشہور کر دی ہیں بعد میں ان کے تعلق سے. تو جو زیادہ دنیا میں نہیں پڑے ہوتے تھے، دوسری اللہ کا جو ہے اللہ کی معرفت میں، تقوی میں، اور جو ہے یعنی درویشانہ زندگی گزارتے تھے، ان کو تصوف وغیرہ کا جو ہے ٹائٹل دے کر یہاں اس طرح پھیلا کر لوگ بیان کرتے تھے دوسروں سے الگ کر کے، ممتاز کر کے. تو ایسا نہیں ہے. تو اسی قسم کی کچھ باتیں ہیں جس کے ساتھ کہتے ہیں کہ تصوف ہے. وہ تو فلاسفہ والے بھی کہتے ہیں بڑے فلسفی تھے، فلسفے کا تو وہ رد کرتے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں. منطق پرستوں والوں کا رد ہے منطقین پر، اور جو ہے در و تعارض العقل و نقل آپ کی کتاب ہے دوسری، ان کا رد کرتے تھے. اور یہ کہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے. ایک آتے تھے مکتبے میں حضرت، اور جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سب کچھ، اور
ابن تیمیہ کی کتابیں اٹھا کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں بھی جو ہے علم الکلام پڑھنا چاہیے، جس کی سلف نے مذمت کی۔ امام تیمیہ آپ کے بڑے ہیں، جب وہ کرتے ہیں بعض ایسی چیزیں ان کے رد کے لیے بعض فرض کفایہ کے طور پہ وہ سیکھ لیتے ہیں اس کے شر سے بچتے ہوئے، اور بعض جو ہیں وہ اس کے بغیر بھی اس کا رد کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی واقعی شیخ الاسلام کے لیول کا جو ہے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کبھی اس کی ترغیب نہیں دی، منع کیا، اس سے روکا، جیسا کہ اہل الکتاب کی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی اس میں سے رد کے لیے صرف کسی کچھ لوگ اہل کتاب کے بیٹھے ہوں، وہاں ان میں سے کتاب سنت سے رد کرنے کے بعد ایک چیز اس میں سے دکھا کر ان کا رد کر لے، تو یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کو باقاعدہ اپنا منہج وغیرہ بنا لینا جس طریقے سے کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں استاد، جس دن نکاح ہوا ہے اسی دن ولیمہ کرنا چاہیے یا دوسرے دن کرنا سننا ہے، دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ ولیمے کے تعلق سے کوئی الگ سے اس طرح کام نہیں ہے، لیکن زیادہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے سلف سے کہ یعنی بیوی سے یعنی ملنے کے بعد اور جو ہے شب زفاف کے بعد، ہم بستری کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے اسی رات یا جب بھی اس کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ اس کا افضل کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، اس کے تعلق سے کوئی اس طرح واضح یعنی امتیاز اور دلیل نہیں ہے، تو اسی طریقے پر چلنا چاہیے کہ اسی دن نہیں بلکہ دوسرے دن یا کبھی بھی جو کر رہے ہیں ہفتے بعد یا جب بھی اس وقت کرنا چاہیے ولیمہ، کیونکہ یعنی چاہے الفاظ میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح ہوتے آپ نکاح ہوتا آپ جاتے جو ہے خلوت اختیار کرتے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ولیمہ کھلانا پلانا چیز کرتے، تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد ہونا چاہیے۔ باقی ایک صحابی نے نہیں کیا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غالباً، تو آپ نے کہا اولم ولو بشاتن، کہ ابھی تک نہیں کیا، چلو نکاح کا تو تم نے نہیں بتایا تھا، اب ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، تو اس میں تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے، کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ وسیم راٹر کہتے ہیں کہ استاد ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں جو ہمیں تقلیدی سلفی کہتے ہیں اور امام ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کی تہمت دیتے ہیں؟ اس کا رد ہم کر چکے ہیں، نام نہاد اہل حدیث کے رد میں حافظ زبیر علی زئی صاحب اس قسم کی تہمتیں لگانے میں مشہور ہیں، اپنے رسالے میں لکھتے ہیں جو ہر جو ہے بدعتی تک کے پاس جاتا ہے۔ ویسے تو اس قسم کے لوگ بڑے پرہیزگاری دکھاتے ہیں، ہم جو ہے اہل حدیث کے لانے والوں کا رد نہیں کرتے، تم لوگ سلفیت سے لوگوں کو آؤٹ کرتے ہو، اور جب ان کا جی چاہے تو جو سلفی ہیں ان سے بھی اچھے عقید منہج والے ہیں ان کو سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے امام شیخ ربیع جو ہے رحمہ اللہ تک کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، تقلیدی کہتے ہیں۔ آپ تو تقلید کا رد کرتے رہے ساری زندگی، اندھی تقلید جو ہوتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی حالت دیکھ کر جو اہل ظاہر پہ سختی سے چلتے ہیں، عقید منہج میں بگڑے ہوئے ہیں، تقلید کو کفر شرک کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے رد میں آپ نے کبھی کچھ کہا ہو تو کہا ہو کہ اس پہ میں نے ترجمہ بھی کیا تھا کہ تیرے جیسے یا تمہارے جیسے سے تو تقلید ہی اچھی، وہ تم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی مرض نہیں۔ خوارج اور جو ہے روافض سے کچھ لیا، خوارج سے کچھ لیا، تکفیر، خروج، اور جو ہے کتاب و سنت جب جی چاہا اس پہ عمل کیا، جب جی چاہا اسے پیچھے ڈال دیا۔ ایسوں سے کہا کہ وہ کسی ایک امام اہل سنہ کے جو ہے اس کے طریقے پر منہج یا فقہ کے اوپر چل رہے ہیں یا مذہب کی تقلید کر رہے ہیں، تیرے ان جیسوں سے تو کسی ایک پراپر چیز پر چل رہے ہیں، آئے دن بدلنے سے بہتر۔ تو اس طریقے سے یا اس سینس میں کانٹیکسٹ اور یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہاں، ورنہ تو تقلید کا رد بھی تو انہوں نے کیا تھا فعال الحربی کا، جو ان کے ساتھ ہوتے تھے اور سلفیوں کے قریب اور سب کچھ ہوتے تھے، ان بدعتیوں کا حزبیوں کا رد کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو چھوڑ دیا، ان کا رد کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تقلید واجب ہے، میری تقلید کرو، بس جس کا رد کر رہا ہوں اندھا تو مان لو۔ شیخ ربیع اور ان کے چاہنے والے یا ان کے ساتھیوں یا اسٹوڈنٹس ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم زبردستی لوگوں کو منواتے ہیں کہ اس کو مانو اس کو نہ مانو، جو نہیں مانتا وہ جو ہے آؤٹ ہے سلفیت سے۔ حالانکہ شیخ ربیع نے اس پہ رد کیا کہ تم اس طرح کیوں لوگوں کو پابند بناتے ہو کہ تمہاری اندھی تقلید کریں دلیل کے بغیر، بس اندھا دھند یہ مجھے پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے تو اس کا رد کرو۔ تو آپ نے اس تقلید کی مذمت کی، اس کے رد پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں تقلید کے رد میں، آپ کے بیانات ہیں، تو میں نے اس پر پورے جمع کیا تھا کہ شیخ ربیع کے بارے میں یہ الزام دینا، اس کے جو ہے ویڈیو بھی آپ کو مل جائیں گے، اس کے جو ہے ریٹن فارم میں بھی PDF میں جمع کیا تھا کہ شیخ ربیع تقلید کے قائل نہیں ہے، نہ اس کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ جھوٹی تہمت اور الزام ہے جسے اس قسم کے حزبی لوگ اور اپنے لوگوں کو بچانے والے واپس بھی نہیں لیتے، اور یہی الزام ان کے اوپر لگاتے رہتے ہیں، تقلیدی سلفی تقلیدی سلفی۔ اور بعض ایسے موجودہ دور میں نام کے بعض شہرت کی چاہت میں واقعی تقلیدی سلفی جیسے بن بھی گئے، مذاہب کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ ایک بدعت کا رد دوسری بدعت سے تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر یہاں کے اہل حدیث جو ہے بس وہ ظاہر اس پہ چلتے ہیں اور بالکل تقلیدی مذاہب کو شرک کفر کہہ رہے ہوتے ہیں،
اور حدیث کا صحیح فقہ فہم بھی نہیں رکھتے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے، اور غلو کرتے ہیں اور فقہی معاملات پر مناظرے بحث اور ایمان کفر کی جنگ وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے رد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے اندھی تقلید جو ہے مذاہب اربعہ کی تقلید کی لوگوں کو باقاعدہ دعوت دینے لگیں. کوئی شخص کسی مسئلے میں پھنس جائے، اس کو کچھ معلوم نہیں، اس نے عالم سے پوچھا، دلیل معلوم تھی نہیں، اس پر معلوم تھی نہیں تھی، عمل کر دیا، یہ ایک الگ بات ہے. جو اجازت تقلید وغیرہ کی دی ہوئی تھی اس طریقے والوں کے لیے دی ہوئی ہے. اس کو یہ تھوڑی حکم ہے کہ دوسروں کو بھی باقاعدہ دعوت، ایک مذہب جیسے کوئی مذاہب اترے ہیں، جیسے انبیاء کرام نازل ہوئے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، اس کے لیے یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس کے لیے یہ، اس کے لیے وہ، اس طرح کی کیفیت بنا کر پیش کرتے ہیں. کتنا گھناؤنا یہ کردار ہے، اور اس کو بڑی اچھی چیز فخر سمجھتے ہیں، سینہ پھلا کے اسے بیان کرتے ہیں، اور دوسروں کو کمتر اور ذلیل سمجھتے ہیں. جو سنت اتباع کی سنت کی بات کریں اسے تم ذلیل کرو، رسوا کرو، اتباع سنت چھوڑ دے، آپ یہ چاہتے ہیں. اور جو ہے تقلیدی مذاہب بہت سے زیادہ بہتر ہیں بعد میں جو پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے بھی زیادہ افضل ہیں جو کہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ان سے پہلے پھر لوگ کس طرح اسلام پر جیتے تھے اور مرتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو یہ ایک برائی تھی جس کو یعنی سلفی علماء کرام نے ختم کیا. چار چار مسلح بنے ہوئے تھے جس پہ روتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے تھے، کیوں ختم کر دی، غلط کیا. حالانکہ انہوں نے یہ اتحاد امت کی نشانی ہے کہ سب کو جو ہے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. کتاب و سنت پر چلیں، جس کی بھی بات چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مطابق ہے آپ اسے لیں، اور جس کی نہ ہو تو ادب و احترام کے ساتھ اسے چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ مختلف قسم کی چیزیں اور گمراہیاں مناہج آج پھیلائے ہوئے ہیں تقلید، عدم تقلید کے تعلق سے، ان سے دور رہیں. دونوں طرف سے جو ہے ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس قسم کے لوگ. فائق رحمان پوچھتے ہیں کہ سورج ہمارے ملک میں غروب ہوتا ہے، دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، تو سورج غروب کب ہوتا ہے؟ اس قسم کے سوالات سے منع کیا گیا ہے. اس کو غلوطات کہتے ہیں. دین میں پیچیدگی اختیار کرنا، اور اس چیزوں سے منع کرتے تھے، غصہ کرتے تھے سلف. احادیث بھی موجود ہیں، جس طرح انہیں کہا کہ گائیں ذبح کرو. پہلی ہی صورت جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، اس میں یہی بتایا ہے کہ بکثرت سوال کرنا، انبیاء کرام سے اختلاف کرنا. گائیں ذبح کرو، گائیں ذبح نہیں کی، کون سے کلر کی، کیسی ادھی بڑی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں بطور سزا اور سختی کرتا ہے ایسے لوگوں پر. تو ان کے ساتھ اور سختی کی گئی. تو پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، بہت زیادہ سوال کرنا عمل کی نیت سے نہیں. اس میں عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورج طلوع غروب ہوتا ہے تاکہ یعنی کوئی جھٹلا سکیں کہ طلوع اور غروب اللہ نے کہا ہے، تو گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، سائنٹیفکلی طور پر اس کے خلاف ہیں، اور یہ کہاں سے غروب ہوا. تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور ہے کہ جب انہوں نے کہا میں اپنی ٹانگیں پھیلا لوں، وہ ادب سے بیٹھ گئے ایک آدمی کے آگے کہ وہ کوئی علمی آدمی ہوگا. اس سے کسی نے کہا کہ جو ہے سورج غروب کب روزہ ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہو سکے، سورج غروب ہی نہیں ہو رہا. تو پھر کہا کہ ایسا جاہل شخص ہے، میں ٹانگیں پھیلا ہی لوں تو اچھا ہے. تو اس قسم کی وہ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ عقل چلانا اس طریقے سے، جس طرح ایک حدیث میں ہے جو کہ منسوخ ہو گئی ہے بعد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو آپ جو ہے سنت کی تعظیم کے باب میں پڑھیں گے، کہ ان سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یعنی آگ پہ پکی ہوئی چیز کے ساتھ وضو کرو. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ دوسری حدیث موجود ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، بعد میں یعنی منسوخ ہو گیا اگر حکم تھا بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کرو. کسی نے کہا کہ پانی خود ہی آگ پہ پکا ہوا ہو گرم پانی سے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں کیا کروں تو یہ مثالیں اپنی طرف سے عقلی نہ دیا کرو اس کے نتیجے میں. تو یہ خطرناک معاملہ ہے. یہ ایسے سوال ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین میں وہ سوال کرنے چاہیے جس کا فائدہ ہو. اس قسم کے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ انسان کو فتنے میں ڈالتے ہیں. جائفل کھا سکتے ہیں دوا کے طور پہ، اس کے تعلق سے علماء کے فتاوی موجود ہیں. شیخ محمد بن ابراہیم جو سابق مفتی اعظم تھے، یعنی اس کو نشے والی اس میں سے گنا ہے انہوں نے. لیکن اگر معمولی طور پہ ہو، مسالے کے طور پہ جس طرح مسالوں میں استعمال ہوتے تھے ذائقے کے لیے، باقاعدہ وہ نشہ نہ دیتی ہوں، تو اس کی بہت تھوڑی مقدار پہ اس کو جو ہے اجازت دی ہے. اس وجہ سے باقاعدہ اس فتاوی میں لکھا ہے کہ سعودی میں لانے کی پابندی ہو گئی تھی اور لانے نہیں دیا جاتا تھا. باقی اگر کوئی نشہ آور چیز ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان اللہ لا یجعل شفاء، اللہ نے شفا نہیں رکھی فیما حرم علیکم، اس چیز میں جو اس نے تم پہ حرام قرار دی. کیونکہ بعض لوگوں نے آ کے پوچھا تھا شراب کے ذریعے ہم اپنا علاج کریں، اس میں یہ فوائد ہیں. تو فرمایا اللہ نے جو چیز حرام قرار دی ہے اس میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے، تو یہ نہ کریں. باقی ظاہر سی بات ہے ابھی جو میں نے بتایا کہ جس کا اثر ہی نہ ہو، کسی پریزرویٹو کے طور پہ ڈالا ہو فلانا، جس طرح ہومیوپیتھی کی دواؤں میں ہوتا یا اس قسم کی باتیں ہیں،
تو اس میں اصل میں وہ نشے کے لیے نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ باقاعدہ اسی چیز کو کھانا کہ اس حرام چیز میں اس کو کھانے میں تمہارا تریاق ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ فائق رحمان پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے استغفر اللہ؟ یہ بھی جو نماز کی کتاب ہم نے ترجمہ کی تھی، آپ کو مکتبہ سلفیہ میں مل جائے گی، اس میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ سعودی علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ صحیح مسلم میں استغفر اللہ ہے اور اس میں تکبیر کا لفظ ہے، تو تکبیر سے مراد وہ کہتے ہیں ذکر ہے، اور وہ استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں، جس طرح ہمارے یہاں عام ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے مسائل میں سے نہیں۔ جو اللہ اکبر کہتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، جو استغفر اللہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی لڑنے جھگڑنے والی یہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اجتہادی مسئلہ ہے، فہم کا اختلاف ہے اس میں، اور فہم کا اس طریقے والا اختلاف تو جو ہے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا، بعض نے پہلے پڑھ لی، بعض نے جلدی سمجھا کہ جلدی کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو یہ اس قسم کے مسائل۔ عقیب احمد کہتے ہیں ماتھے پہ بعض لوگوں کے نشان ہوتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ہاں تو نماز پڑھ کے جو ہے ماتھے پہ اتنا بڑا ان کا نشان روڑا بن جاتا ہے، اور جو ہے اور اس کو کوئی نیکی پرہیزگاری کی نشانی سمجھتے ہیں، کوئی جنت کی محراب کہتے ہیں اس کو، اور کچھ بعض تو بدعتی شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا اتنے جلدی تمہارا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ کہہ رہے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں نا پکی، اس لیے جلدی آ جاتا ہے ان کا، وہ خود سر پہ جو ہے حجر اسود لے کے گھوم رہے۔ تو یہ کوئی نشانی نہیں ہے کسی کے جو ہے نیکی جنتی پارسا ہونے کی، زیادہ نمازی کم نمازی ہونے کی۔ یہ تو جلدیں مختلف ہوتی ہیں انسان کی، نرم چیز رکھ کے منع نہیں ہے، جان بوجھ کے اپنے کو تکلیف میں ڈال کے ٹیپ پڑھو کہ یہ نشان بن جائے۔ آپ جو ہے اپنی سہولت اختیار کرتے ہوئے جس سے جلد کی کوئی بیماری نہ لگے، تکلیف نہ ہو، وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کی جلدی ہو جاتی ہے، کسی کی نہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سجدے کے نشان ویسے ہی دکھیں گے چاہے کچھ نہ بھی ہو کسی کی جلد پر آیا ہوا، لیکن وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا۔ دوسرے جو ہے جس کے سر پہ ویسے ہی بن گیا، اس نے بس 2-4 مرتبہ نمازیں پڑھی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ نمازی نہیں کہلائے گا۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی حدیث ہے اس کے تعلق سے۔ احمد فراز صدیقی کہتے ہیں کہ مرد کی داڑھی کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے جسے کاٹنا حرام ہے؟ داڑھی کو کہا اوف اللحا، اپنی داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو زیادہ تر علماء جو ہے ہمارے سعودی علماء جیسا شیخ ابن باز اور دیگر، اسی کے قائل ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دو اس کے اپنے حال پر۔ بعض جو ہیں جس طرح احناف بھی ہیں، یا شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے آگے جتنی ہے، یعنی ہر طرف سے پکڑ کے ایک مٹھی بنا کے اس کے آگے جو ہے وہ کاٹ دی جائے، اور وہ ابن عمر یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے پھر جوابات پر جوابات ہوتے ہیں علماء کے کہ وہ جو ہے عمرے کے موقع پہ کرتے تھے، بعض کہتے ہیں عام طور پہ بھی کرتے تھے۔ یہ بھی ان مسائل میں سے ہیں جو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کلین شیو ہونا صحیح نہیں ہے، ایک مٹھی سے بھی کم رکھنا صحیح نہیں ہے، باقی اپنی حالت پہ چھوڑ دینا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو ایک مٹھی والے کا قائل بھی ہے تو وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کا رد انکار اور یہ چیز کی جائے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے انشاءاللہ۔ فیضان احمد کہتے ہیں کہ استاد بس میں اتحیات کی پوزیشن کرنے کی گنجائش نہیں تھی، تو بس کی سیٹ کی حالت میں نماز پڑھنا صحیح ہے، رخ قبلے کی طرف ہو؟ اس بارے میں ہم نے صفت و صلاۃ النبی شیخ البانی کی جو کتاب ہے اس کا پورا درس ہے، جو ہمارے پیٹرون چینل پر آپ جو ہے سبسکرائب کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے شروع میں ہی پورا باب شیخ البانی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ ان کی کتاب انٹرنیٹ پہ بھی ہوتی ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سواری میں بیٹھ کے کس طرح پڑھیں۔ وقت اگر باقی ہے یا آپ کی سہولت آگے جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، دو نمازوں کا لگاتار وقت نہیں جا رہا ملانے والی نمازوں کا، تو آپ انتظار کر لیں اور جا کر جب اتریں کہیں پر تو تب نماز پڑھ لیں۔ بالکل ہی مجبوری ہے، وقت جا رہا ہے، اور جو ہے ایسی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے کہ جس کو آگے والی نماز کے ساتھ ملا کر یا اس کے بعد تک ٹائم رہتا ہے، تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، بھرپور اندازہ لگا کے قبلہ کہاں ہے۔ اگر اس میں بھی کھڑے ہو کر گرنے کا خطرہ نہ ہو، بعض جہازوں میں اور ٹرین میں سہولت ہوتی ہے ایسی، اور بعض میں نہیں ہوتی، اکثر میں نہیں ہوتی، تو وہاں تو اتر کے پڑھنا یہ اصل ہے، کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ پھر بیٹھے بیٹھے کرے، اپنے یا دوسروں کے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے، خطرے میں اپنی جان یا دوسروں کی، تو پھر جو ہے بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ اور حدیث میں ہے کہ پھر اشارے سے کرے، یعنی رکوع میں کم جھکے، سجدے میں اس سے زیادہ جھکے، اور جب رکوع اور سجدہ بھی جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے، سیٹ پہ بیٹھ کے اجازت دی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اتحیات بھی اس طریقے سے تو نہیں کہ اتحیات جس طرح پڑھی جاتی، بس بیٹھے بیٹھے جس طرح انسان بیٹھا ہوتا ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس طریقے سے پڑھے گا۔ حافظ بلال کہتے ہیں، یہ آخری سوال ہم لیتے ہیں کہ ہم ظہر کی فرض نماز سے پہلے کی جو سنت پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 4 رکعتیں شروع میں اور 2 رکعتیں بعد میں، یہ بھی ثابت ہے کہ 2 رکعتیں شروع میں 2 بعد میں، یہ بھی ثابت ہے کہ 2 رکعتیں شروع میں 4 بعد میں۔ اور ان کا طریقہ زیادہ صحیح کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے، کیونکہ حدیث میں عام قاعدہ ذکر ہوا ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی،
دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ دو دو کر کے ہیں رکعتیں، سوائے فرض نمازیں ہیں جو دو کے بعد اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چار پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ دو دو رکعتیں کر کے ہیں۔ اگر کوئی چار ایک سلام سے پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہیں، بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، دو الگ الگ کر کے پڑھیں۔ تو جو ہے دونوں طریقے جو ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر اور افضل یہ ہیں کہ دو رکعت کے بعد سلام پھیریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام فرائض اور سنتوں کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔